مفتی صاحب، کیا کوئی حافظ یا دیندار آدمی جو مسجد میں نماز بھی پڑھاتا ہو اور جمعے میں بیان بھی کرتا ہو، کیا ایسا شخص بلوٹوتھ ایئر فون استعمال کر سکتا ہے؟ حالانکہ اس سے بیانات وغیرہ بھی سنا جاتا ہے، لوگ غلط بھی سمجھتے ہیں، برائے مہربانی وضاحت کر دیجیے۔ شیخ عباد انڈیا سے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں نا جو بزرگی کے معیارات ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک معیار ہے بزرگی کا کہ بزرگ وہ ہوگا جو بلوٹوتھ ڈیوائس استعمال نہیں کرے گا۔ اگر اس نے کوئی ایئر بڈ استعمال کر لیے یا اس نے ہینڈ فری استعمال کر لیا تو کہتے ہیں بھائی اس امام کے پیچھے ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ جناب تو ایئر بڈ استعمال کرتے ہیں، تو بلوٹوتھ ڈیوائس استعمال کرتے ہیں، ہینڈ فری لگا کے جناب امام صاحب پتہ نہیں کیا سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ بزرگی کا ایک کرائٹیریا ہے، معیار ہے ہماری سوسائٹی میں۔ میں نے ایک زمانے میں گاڑی لی تھی تو ہمارے مقتدی تھے، میں نے ان کو کہا اس میں کوئی اچھے اسپیکر لگائیں، اسکرین، میں نے کہا اس میں کوئی اچھی سی اسکرین لگائیں، تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں امام صاحب آپ کو کیا اچھے اسپیکر کی ضرورت ہے، آپ تو ظاہر گانے وانے سنتے نہیں ہیں اور ان اسپیکروں میں تو لوگ گانے وانے سنتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ضروری ہے کہ آدمی اسپیکر میں گانے ہی سنے گا؟ اسکرین لگی ہوئی ہے، ضروری ہے اس میں آدمی ڈانس ہی دیکھے گا اور کچھ نہیں دیکھ سکتا اس میں؟ اور اسپیکر میں آدمی تلاوت، نعت، نظم، بیان، درس وغیرہ وغیرہ دنیا جہان کی جو چیزیں، جو جائز چیزیں، کیا وہ آدمی نہیں دیکھ سکتا اس کے اندر؟ اب اس کو بڑی حیرت ہو رہی تھی، یار امام صاحب نماز بھی پڑھاتے ہیں اور گاڑی میں اسپیکر بھی لگوا رہے ہیں، بڑا ایسے پریشان بھی ہو رہا تھا، لیکن پیسے میں نے دینے تھے، میں کون سا فری میں اس سے کام کروا رہا تھا۔ میں نے کہا یار آپ اسپیکر لگاؤ، آپ بعد میں غور و فکر بعد میں کرنا کہ امام صاحب کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہمارے عجیب سے معیارات بنائے ہوئے ہیں نا، بھائی بلوٹوتھ تو ایک ڈیوائس ہے، ہینڈ فری ایک ڈیوائس ہے، ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے آپ اچھی چیز سنیں، بری چیز سنیں، یہ موبائل یا اسکرین یا جس چیز میں آپ ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں آپ فلمیں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ یہ کلپ بھی سن رہے ہیں، یہ مسائل بھی سن رہے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں اس سے۔ اب اس کا مطلب کسی کے پاس موبائل ہے تو آپ سمجھیں کہ امام صاحب موبائل استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب گڑبڑ ہے۔ امام صاحب فیس بک استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ کسی سے پوچھنا چاہیے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں معیارات سیٹ کیے ہوئے نا لوگوں نے، یا بعض اوقات اس کے پیچھے بعض دیندار لوگوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بہت سارے مسائل نا نیک لوگوں کی وجہ سے خراب ہیں۔ نیک لوگوں نے ایسے معیارات سیٹ کیے ہوئے نیکی کے جو اصل میں رہبانیت ہیں، رہبانیت کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ مولوی کا، دیندار آدمی کا، کسی حاجی صاحب کا، کسی نماز پڑھنے والے آدمی کا، کسی داڑھی والے کا ان چیزوں کے ساتھ کیا کام ہے؟ جدید ڈیوائسز ہیں، الیکٹرانک آئٹم ہیں، مہنگی مہنگی جناب گھڑیاں ہیں الیکٹرانک قسم کی، اور موبائل ہے اور لیپ ٹاپ ہے اور اسکرین ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ تو بھائی اگر کوئی چیز صحیح استعمال کر رہا ہے تو صحیح ہے، غلط استعمال کر رہا ہے تو غلط ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو معیار بنا کر کسی امام صاحب کو دیکھ لیا اس نے جناب کان میں ہینڈ فری لگایا ہوا ہے تو آپ خسر خسر شروع کر دیں لوگوں کو، بھائی امام صاحب کی تصویر لے لو، بتانا لوگوں کو، فیس بک پہ ڈالنا امام صاحب کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو معیارات ہیں نا اس کو ختم کریں معاشرے سے۔ پتہ نہیں کیا ہم نے دین کو کیا بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو عام آدمی ہوتا ہے نا وہ بھی ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں اگر میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو اس کا مطلب تو یہ میں کان میں ہینڈ فری بھی نہیں لگا سکتا، پھر تو جناب شاید میرے لیے چلنا پھرنا بھی معاشرے میں، گلی محلے میں محال ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے یہ تو جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جب انبیاء گلیوں میں لوگوں کے پاس جاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، بازاروں میں بھی پھرتا ہے اور جناب کھانا بھی کھاتا ہے۔ رسول اور بازار، رسول کا بازار میں کیا کام؟ یہ بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے کسی عالم دین کو دیکھا جناب کسی شاپنگ مال میں گھوم رہے ہیں یا جناب کسی بازار میں گھوم رہے ہیں، کوئی خریداری کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں جناب مفتی صاحب بازار میں گھوم رہے ہیں، یا وہ گھر والوں کو لے کے گیا ہوا بازار میں خریداری کرنے کے لیے تو کہتے ہیں بھائی یہ تو بیویوں کو بازاروں میں پھراتے ہیں۔ یہ سارے اعتراضات ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، اور یہ ان کا قول، یہ قرآن حدیث قرآن سے مستنبط ہے۔ یعنی یہ جو ان کا اعتراض تھا نا یہ کافروں کا اعتراض تھا کہ رسول کا بازار میں کیا کام ہے، رسول کا کھانے پینے سے کیا تعلق ہے؟ ہوٹل پہ دیکھ لیں تب لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ہوٹلنگ بھی کرتے ہیں، بھائی ہوٹل پہ بھی بیٹھے ہوئے کڑھائی، اب جناب کبھی مٹن پھوڑ رہے ہیں تو کبھی جناب کڑھائی کھا رہے ہیں تو کبھی یہ کر رہے ہیں کبھی وہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب اس کو کسی جزیرے میں بند کر دو، جو نیک آدمی ہو، جو نماز پڑھنے والا ہو، جو مولوی صاحب ہو، جو داڑھی والا ہو، جو حاجی صاحب ہو، تو کسی جزیرے میں بند کرو، اس کو کہو اس جزیرے سے نکلنا نہیں، نہ تم نے کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کچھ سننا ہے، نہ بازار جانا ہے، نہ شادی کرنی، پڑے رہو ادھر، مر جاؤ ادھر ہی۔
تو ان تصورات کو ختم کریں. یہ کافروں کی سوچ تھی کہ نیک آدمی ایسا ہوتا ہے جو گھر میں بیٹھا رہتا ہے, بازار نہیں جاتا, گھر سے باہر نہیں نکلتا, دنیا کے کسی کام سے کوئی تعلق نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 طرح کے مومن ہیں. ایک مومن وہ ہے جو لوگوں سے ہٹ کٹ کے رہتا ہے, اور ایک مومن وہ ہے جو لوگوں میں مل جل کے اور گھل مل کے رہتا ہے اور ان سے تکلیف بھی پہنچتی ہے, پھر اس اذیت پہ صبر بھی کرتا ہے. آپ نے فرمایا یہ مومن اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے ہٹ کٹ کے الگ کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے. جب لوگوں کے پاس جا ہی نہیں رہا تو لوگوں سے اذیت کیا ملے گی؟ جب اذیت نہیں ملے گی صبر کیا کرے گا؟ اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں, شریعت کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کو عمل کرنے کا, جائز ناجائز کی تفریق کا, حلال حرام کے فرق کا موقع ملتا ہے, تو آپ کو اس میں ثواب بھی ملتا ہے. تو یہ ہے اصل جو دین ہے نا, اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے. امام مقتدیوں کی نیت کس طرح کرے؟ بس اسی طرح نیت کرے کہ میں مقتدیوں کی نیت کرتا ہوں, جو مقتدی میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں میں ان کو نماز پڑھا رہا ہوں. ظہر کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں, آپ یہ نیت کریں میں ظہر کی نماز پڑھا رہا ہوں ان سارے مقتدیوں کو. سمپل سی بات ہے.